تو کھیتی نہیں ہوگی، پودا نہیں ہوگے گا جہاں بے جان بیج نہ ہو۔ تو ایسی خرچ کرنے والا خیال رکھے کہ جو خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو، حرام مال نہ ہو۔ حرام مال سے کھیتی، نیکیوں کی کھیتی نہیں ہوا کرتی، اور اس میں زرخیزی نہیں آیا کرتی، وہ بے جان ہے۔ تو جیسی کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتے ہوئے اہتمام کرتا ہے کہ بیج اچھا ہونا چاہیے، تو ایسی حرام مال سے نیکی نہیں ہوا کرتی، مال حلال ہونا چاہیے، اور جتنا بڑھیا حلال ہوگا اتنی اس کے اندر زرخیزی زیادہ ہوگی۔ اور پھر کاشتکار اس کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ بیج تو اچھا ہے، زمین بھی تو اچھی ہو۔ اگر زمین ہی بنجر ہو پھر بھی کسی کام کا نہیں، پھر بھی کسی کام کا نہیں۔ تو اسی طرح خرچ کرنے والا اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ مصرف بھی تو اچھا ہو جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے وہ زمین بھی تو زرخیز ہو۔ ایک زمین تو وہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے شخص کو جو سڑک پہ بیٹھا ہے اور اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن اس کی جسم کی صحت اور توانائی اور طاقت سے کوئی اللہ کا حکم زندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جرم بڑھتا ہے، نافرمانی بڑھتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نیت سے آپ کو ثواب مل جائے، لیکن آپ ہی کی مال سے اگر ایسی شخص کی صحت مل گئی اور ایسے آدمی کو توانائی مل گئی جو ساری زندگی نیکی پہ کھڑا ہے، اس کی قوت اور طاقت اللہ کی فرما برداری کے لیے خرچ ہو رہی ہے، تو بتائیے پھر آپ کی زمین کتنی زرخیز ہے، پھر آپ کی زمین کتنی زرخیز ہے۔ تو زمین بھی زرخیز ہونی چاہیے۔ خرچ کہاں کر رہے؟ جتنی بڑھیا زمین زرخیز ہوگی اتنا اس کی پیداوار زیادہ ہوگی، ورنہ اگر زمین میں طاقت کم ہے تو اسی لحاظ سے آپ کو پیداوار ملے گی، اور اگر زمین بہت ہی زرخیز ہے تو اسی لحاظ سے پھر آپ کو اس کی پیداوار ملے گی۔ اسی طرح نیکی کے خرچ میں، لیکن کاشتکار بیج اچھا ہونے کے بعد اور زمین زرخیز ہونے کے بعد بے فکر نہیں ہوتا، اس کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح خرچ کرنے والے کو نگہداشت کرنی ہوگی، حفاظت کرنی ہوگی، ریا سے، نام و نمود سے، دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے، ریا اور نام و نمود اور نمائش سے، واہ واہ کا حریص بننا، ہاں، اور جسے کہیں کہ شہرت اور مال، جسے کہیں کہ دنیاوی غرض پیش نظر ہونا، اس سے اپنی نیکیوں کی کھیتی خراب کر رہا ہے۔ یہ تو گویا کہ اس کھیتی کو کیڑا لگ گیا، اور وہ بھی زہریلا، ساری کھیتی کھا جائے گا، ساری کھیتی ضائع ہو جائے گی۔ تو بیج بھی بڑھیا ہو، زمین بھی زرخیز ہو، اور پھر اس کھیتی کی حفاظت بھی ہو۔ اسی طرح مال بھی حلال ہو، مصرف بھی بڑھیا ہو، اور اس میں ریا، نام و نمود، دنیاوی غرض بھی پیش نظر نہ ہو، پھر اس خرچ کا اجر و ثواب ہے۔ اور کھیتی کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی کہ کاشتکار کی محنت مختلف ہوتی ہے، کوئی بہت محنت کرتا ہے، کوئی بہت نگہداشت کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، کسی کا بیج بہت بڑھیا ہوتا ہے، کسی کا مصرف بہت بڑھیا ہوتا ہے، تو پیداوار میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے والے کا بھی معاملہ ہے، اس کے اجر و ثواب کے اندر بھی اوپر نیچے ہوگا، 700 گنا بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص، اس کا بڑھیا حلال لقمہ اور اس کا بڑھیا مصرف کی وجہ سے 700 گنا سے بھی نیکیاں بڑھا دیں گے، 700 گنا سے بھی نیکیاں بڑھا دیں گے۔ تو جیسے ہم
دنیاوی لحاظ سے اپنی سرمایہ کاری اس زمین میں کرتے ہیں جہاں نفع زیادہ ہونا چاہیے، وہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی اپنے مال خرچ کرنے میں بھی ہمیشہ اس بات کا خیال ہو کہ وہاں ہماری سرمایہ کاری ہو جہاں نفع زیادہ ہو، جہاں نفع زیادہ ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ حاصل ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوب راضی ہو، تو اس کے لحاظ سے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا، باقی اللہ 700 گنا دے دیں اور اس سے ہزاروں گنا بڑھا دیں، واللہ واسع، اس کے پاس تو خزانے ہیں، اس کے دینے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، اس کے خزانوں میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا۔ ہاں علیم بھی ہے کہ تمہارا مال کیسا ہے، تمہارا جذبہ کیسا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اور تمہارے جیسے کہیں کہ جذبات کیسے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اور ظاہر اور باطن سے بھی خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔